बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। आज जुमा का मुबारक दिन है और हमारी दुआ है कि अल्लाह की बाग़ज़ात हम सब पर अपनी रहमतों, नेमतों और बरकतों का बेशुमार नज़ूल फरमाए और हम सब को माफ़ फरमाए। सुम आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जिन तारीख़ी हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहे हैं उनका जानना आप सब के लिए निहायत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि जो फैक्ट्स हम आपको बताने जा रहे हैं उनके बारे में बहुत सी तारीखी सीरीज के दौरान कहानियां सुनने को मिलती रही हैं और यकीनी तौर पर यह सिलसिला जारी भी रहेगा। लेकिन हम आज आप सबको उन कहानियों के पीछे छुपे हकायक से आगाह करेंगे और ये तारीखी हकायक हैं ओगोज़ खान के बारे में। और हम आपको बताएंगे कि क्या उस्मान गाजी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, ओगोज़ खान कौन थे और क्यों हर दौर के तारीखी सीरीज में उनका जिक्र सुनने को मिलता है। क्या ओगोज़ खान मजहबी शख्सियत थे और क्या वो अंबिया और सहाबा के दौर में भी मौजूद थे या नहीं। अतरुल उस्मान बे का ओगोज़ खान से क्या ताल्लुक था। और नाज़रीन, इस हवाले से सबसे पहला हैरान कर देने वाला फैक्ट आपको बताते चलें कि मौरखीन के मुताबिक ओगोज़ खान की जो तारीख है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की है। अब यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि तुर्क कौम अपने सरदारों को, अपने बादशाहों को और ख़वातीन के साथ हान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ना कि खान का। इसलिए वो अपनी ख़वातीन को हातून पुकारते हैं। इस तरह ओगोज़ खान उर्दू का लफ्ज़ है लेकिन तुर्क इसे ओगोज़ खान पुकारते हैं, जो कि तारीखी कुतब में भी यही नाम दर्ज है। नाज़रीन, ओगोज़ खान को तुर्कों का जद्दे अमजद तस्वुर किया जाता है और तारीख की मज़ीद तहकीक करने के बाद ये चीज़ मालूम होती है कि ओगोज़ खान का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही था। याफिस बिन नूह जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जब तारीख का मशहूर तूफान आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से 3 बेटे हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और वो बच गए थे, जबकि उनका एक बेटा कनान हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया तो वो तूफान नूह में गर्क हो गया था। और ओगोज़ खान पे ईमान लाने वालों में से जो एक याफिस इब्ने नूह अलैहिस्सलाम थे उनकी औलाद में से हैं। और मशहूर ज़माना ओगोज़ खान जिनका नाम हम सुनते आए हैं वो ईमान लाने वालों में से जो एक याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम थे उन्हीं की औलाद में से थे। मशहूर तहकीकदान और मुहक्किक राशिदुद्दीन और अबुल गाजी के मुताबिक अंजाना खान जो कि ओगोज़ खान की 5वीं नस्ल में से थे, उनके यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए जिनका नाम तातार यानी कि बारबेरियन और मंगोल रखा गया। इन दोनों भाइयों ने अपने जद्दे अमजद की जो रियासत थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो एक तरफ आपके पास तातारी आ गए और दूसरी तरफ आपके पास मंगोल आ गए। और इन दोनों ने जो इलाके अपने काबू में किए थे वो आजकल के दौर में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान की शक्ल में मौजूद है। नाज़रीन, तारीखदान अबुल हासी के मुताबिक जो मंगोल खान था उसके 4 बेटे थे। एक का नाम गर खान, एक का नाम उर खान, एक का नाम कर खान और चौथे का नाम करा खान था। अब इससे बदकिस्मती कहें या कुछ और, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये खानदान अल्लाह ताला की वहदानियत से मुनहरिफ होते चले गए और तकरीबन तमाम के तमाम तुर्क ही अल्लाह ताला और उसके दीन से मुनहरिफ हो गए थे। लेकिन अब इसके बाद तारीख बदलने का वक्त करीब आता जा रहा था, क्योंकि उस दौर में करा खान के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम ओगोज़ खान रखा गया। मुरखीन के मुताबिक ओगोज़ खान जो कि करा खान की बीवी से पैदा हुआ था उसने अपनी माँ का दूध पीने से इनकार कर दिया था और ये शर्त रखी थी कि जब तक वो हक का दीन कबूल नहीं कर लेती वो उनका दूध नहीं पिएगा। मजीद बरा ये भी बताया जाता है कि ओगोज़ खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शुरू के दिनों से ही बोलना शुरू कर दिया था और तकरीबन 40 दिन के बाद उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया। इसके बाद जब वो बड़े हुए तो फिर उनकी शादी उनके चचा कुर खान की बेटी से हुई, लेकिन दूसरी शादी उनके जो चचा केर खान थे उनकी बेटी से तय हो गई थी। लेकिन इन दोनों ने इस मंगनी को खत्म कर दिया क्योंकि उस खातून ने हक का दीन कबूल करने से इनकार कर दिया था।
اس کے بعد اوغوز خان کی تیسری شادی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو کہ ان کے تیسرے چاچا ار خان کی بیٹی سے طے ہوئی تھی، لیکن اس شادی سے پہلے بھی اوغوز کی وہی شرط تھی کہ اس کے ہونے والی بیوی دین حق کو قبول کرے، اور جواب میں اس عورت نے کہا کہ جو کچھ اوغوز خان چاہیں گے وہ کرنے کو تیار ہے، اور جس راستے پر اس کو اوغوز خان چلائیں گے وہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گی۔ ناظرین، جب تمام قبیلے کو اس بارے میں علم ہوا تو کرا خان ان کے خیمے کی طرف بڑھا تاکہ وہ جا کر اوغوز خان کو قتل کر ڈالے، لیکن اوغوز خان نے وہاں پر اس لڑکی کے باپ کرا خان کو ہی قتل کر دیا، اور یہ اوغوز خان کی اسلام کے لیے پہلی لڑائی بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، اوغوز خان کے اپنی تیسری بیوی میں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام گنیس، خان آئی خان اور یلدیز خان رکھا گیا۔ اوغوز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ تاہم تاریخ میں اتنا ضرور ملتا ہے کہ اوغوز خان کی چوتھی بیوی سے ان کے 3 بیٹے تھے جن کا نام گوک خان، دے خان اور دینیز خان رکھا گیا۔ اس کے بعد اوغوز خان نے اپنے قبیلے کے جتنے بھی امیر تھے ان ساروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرنا پڑے گی، جس کے لیے ہر امیر کو اپنا ایک ایک بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ اس طرح اوغوز خان نے اپنی پہلی ترکش فوج 40 جانبازوں پر مشتمل بنائی، اور اس کے بعد وہ مشہور ہوتا چلا گیا اور ترک قبائل میں اس کے آس پاس مزید طاقت بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین، اوغوز کے چھٹے بیٹے کے پیدا ہو جانے کے بعد اس نے تمام ترک قبائل کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں تمہارا خان یعنی کہ تمہارا سردار ہوں۔ تمام کے تمام لوگ اپنی تلواریں اور اپنے بچاؤ کا سامان نکال لیں، کیونکہ یہ زمین ہماری میدان جنگ ہے۔ یہ جنگلات، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے میدان جنگ ہیں۔ سورج ہمارا پرچم ہے اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے اتحادیوں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا، جس کے بعد انہیں کئی جنگیں بھی لڑنا پڑی، کیونکہ جنہوں نے اوغوز خان کا حق کی راہ کے لیے ساتھ دیا وہ تو اتحادی بن گئے، لیکن جنہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تھا تو ان کے خلاف اوغوز خان نے میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو ترکمانستان، برصغیر، ایران، مصر، عراق اور شام میں بھیجا، اور وہاں سے ان کو خان کا لقب بھی مل گیا۔ ناظرین، جب اوغوز خان کا موت کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے اپنے تمام کے تمام بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، اور اب اس فرض کو میں تم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹوں کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا اور وہ اپنے باپ کے احکامات کے مطابق مختلف علاقوں میں پہنچ گئے۔ اوغوز خان کے جو بیٹے تھے ان کے مزید 4 بیٹے تھے، اور ایسے ہی ان کا ایک اور قبیلہ وجود میں آ گیا۔ تقریباً اوغوز ترکوں کے 20 سے 24 قبیلوں کی تاریخ میں واضح طور پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب ان تمام تر قبائل میں سے ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس کا نام گوک ترک تھا، جو کہ اوغوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام سے تھا، جس نے چین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قبائل ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے گئے اور انہوں نے اسلام سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے اوغوز خان کے علاقے مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ اب ان گوک ترکوں میں سے ایک شخص جس کا نام بیومن بتایا جاتا ہے، جس کو چائنیز ٹیومن کہتے ہیں، اس نے ایک اور بڑی سلطنت قائم کر لی جسے 6 سینچری سی میں قائم کیا گیا اور جس کا اختتام 8ویں صدی میں بتایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، بیومن کا ایک بھائی تھا جس کا نام استامی تھا، لیکن علامہ ابو جعفر محمد نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں اس کا نام سنجیو خاقان لکھا ہے۔ اس شخص نے اپنی ایک اور ریاست بنا دی تھی جو کہ شمالی علاقوں میں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ریاست بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ناظرین، مورخین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ترک جب دوبارہ سے راہ حق کی طرف آئے تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو چکا تھا، اور اس دور میں اوغوز خاندانوں کے امیر یاقلیب خان انہوں نے دید کرکت کو قاصد بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جہاں پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر دیا، اور پھر اپنے قبیلے میں واپس آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تعلیمات دینا شروع کر دی تھی، جبکہ اس وقت
تھوڑے ہی ترکوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن پھر جب 13ویں صدی کا آغاز ہوا تو خوارزمین کے سلطان نے ایران پر، خراسان پر، عراق پر اور شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ تمام کے تمام ایشین ریاستوں اور ایشین کانٹیننٹ پر بھی قبضہ کر لیا جائے اور اس پر بھی حملہ بول دیا جائے۔ لیکن اس کے تمام تر منصوبوں کو چنگیز خان نے آ کر تہس نہس کر دیا، یعنی چنگیز خان کی وجہ سے ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ ریاست ٹوٹ گئی تو پھر ترکوں نے شمال کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی، اور کچھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہ سلجوق تھے، جو کہ خود ایک تابناک تاریخ کے حامل تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور جب سلجوقوں کا زوال شروع ہوا تو ان سلجوقوں کے زیر اثر ایک بہادر قبیلہ ابھر کر سامنے آیا جس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے ایک نئی جدوجہد کا آغاز سردار سلیمان شاہ کے دور سے کیا۔ اس جدوجہد نے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی کے دور میں زور پکڑا، جنہوں نے ترکوں کو ایک بار پھر طاقت میں واپس لانے کا خواب دیکھا، اور اس خواب کی تکمیل ارطغرل غازی کے فرزند عثمان غازی کے دور میں جا کر ہوئی، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، جس کے بارے میں ہمیں کورلس عثمان سیریز کے تیسرے سیزن کے اختتام پر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انتھک محنت کے بعد عثمان غازی نے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی، جبکہ سلجوق سلطنت اس وقت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ترکوں کی مختصر تاریخ، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں کہاں سے جا کر ملتی ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آئے اور پھر کن مراحل سے ہوتے ہوئے یہ اس مقام تک پہنچے کہ آج تک ان کی تاریخ کو سنہری دور کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک سوال کا آپ ہی ہمیں جواب دیجئے گا کہ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ویسے تو بہت سی معلومات آپ کے پاس موجود ہوں گی، لیکن آج ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ سلطنت عثمانیہ جیسی تاریخی ریاست کتنے 100 سال تک قائم رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کا کتنا ذخیرہ ہے، تو ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا، سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔